بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین، بس عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آنے والے کا جانے کا نظام بھی بنایا ہے۔ اسی لیے حیات سے پہلے ممات کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ ہر ایک آنے والے کو ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم میں سے ہر ایک تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تقدیر کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو بھی اچھا اور برا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بات سنیں تکلیف کی، مصیبت کی، پریشانی کی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو کہا گیا۔ ہم سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کی طرف ایک نہ ایک دن لوٹنا ہے۔ یہ اس دعا اس لیے پڑھنے کو کہا گیا تاکہ ہر ایک کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، ایک آج یہ بندہ گیا ہے تو کل ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے خیر، جتنی عزت اللہ کے پاس کما کر، جما کر، دنیا والوں کو بتا کر رخصت ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کو خاتمہ بالخیر کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں جب بھی کسی مرحوم کی زیارت کے لیے جاؤ، جب بھی کسی میت کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلی بات یہ تصور اپنے اندر پیدا کیا کرو، یا اللہ آج ان کے جنازے میں اتنے نیک لوگ جمع ہوئے ہیں، کل میرا بھی جنازہ ہوگا، مجھے بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد جس کی صحبت جن لوگوں کے ساتھ ہوگی وہی صحبت والے اس کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے ابھی ہمارے شاگرد رشید کا انتقال ہوا، ان کے تایا جان کہنے لگے مولانا ان کے جنازے کو دیکھ کر میرا دل اتنا تڑپ رہا تھا، میں اتنا رو رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حافظ قرآن کا جنازہ سب حافظ قرآن اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوا قرآن کا جنازہ قرآن اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ دعوت کے ایک عظیم خدمت انجام دے کر بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے خدمات کے ساتھ، بڑے ہی نرمی کے ساتھ زندگی گزار کر سب کا دل جیت کر آج جو ہمارے آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، ان کے احسانات، ان کے تعلقات، ان کی محبتیں، ان کی خدمتیں، ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ تھا اور اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، بندوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، وہی تعلقات کی یادیں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکالنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تو ہم لوگ ان کے حق میں دعائیں کریں، اپنا وقت تذکرے میں، تبصرے میں نہ گزاریں۔ اسرائیل علیہ السلام کو جب ذمہ داری دی گئی، اسرائیل علیہ السلام نے منع کیا، یا اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی ہے یہ ذمہ داری پر لوگ مجھے کوسیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ایسے اسباب پیدا کروں گا، لوگ اسباب کی طرف متوجہ ہوں گے اور تم سے دل اور دماغ ہٹ جائے گا۔ حقیقت میں تمہیں یہ حکم دیا گیا یہ وقت پر روح نکالو، جیسے شب برات میں کہا جاتا ہے کس کا کتنا میعاد ہے، کس کا کتنا وقت ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا بھی اللہ نے وقت طے کیا، وقت اجل اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ نہ جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، وقت پر اللہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کو اللہ کے اس فیصلے پر قضائے مولا ازہما اولا،
اللہ کے جو فیصلہ ہے تمام حال میں بہتر ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا اللہ کے طرف سے فیصلے ہیں، ان تمام پر ہم لوگوں کو ایمان لانا چاہیے اور ان تمام پر ہم لوگوں کو راضی برضا ہونا چاہیے۔ اس لیے خصوصاً ان کے اہلیہ محترمہ سے اور ان کے والدہ سے اور ان کے جو بھائی ہیں ان سے، ان کے خسر صاحب سے اور ان کے جتنے بھی یہاں رشتہ دار قریبی دوری دوست و احباب جمع ہیں، سب کے ساتھ ہم لوگ تعزیت میں شامل ہیں۔ ان سے یہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ دل دکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، کسی محسن کے فراق پر آدمی بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے نسخہ بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا اور دل کو تسلی ملے گی اور دل قابو میں آئے گا، اور پھر اللہ کے طرف سے بہتر سے بہترین انشاءاللہ فیصلے ہوں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ اس لیے میں تمام اس وقت آئے ہوئے خواتین سے بھی، مرد حضرات سے بھی، سب سے میں گزارش کرتا ہوں ہم اس وقت میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہیں۔ یہ اچانک کا فیصلہ یہ دل برداشت نہیں کرتا، دل نہیں مانتا اور دل قابو میں نہیں ہوتا۔ یقیناً اس سلسلے میں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونین فرمایا حضور نے کہ اے ابراہیم تیرے فراق پر ہمارا دل بڑا دکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا، کہا یہ انسان کے رحمت اور شفقت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کے فراق ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کو ہم تھام نہیں سکتے۔ لیکن ہم لوگوں کو 3 چیزوں سے منع کیا گیا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ آپ نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے کہ آپ لوگ گال پر مت مارا کرو، سینے کو مت پیٹا کرو اور گرہبان مت پھاڑا کرو، اور زمانے جاہلیت کی طرح آپ کوئی ایسی بات مت کہا کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ملا کہ ان کا جنازہ کیوں۔ محترم خواتین، بس اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے اٹھا لیا، اس پر ہم لوگ شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کی اطمینان سے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، اور ایک بڑا مجمع نئے بہنوں کا، نئے بھائیوں کا ہمیں دیکھنے کے لیے آئے گا کہ یہ لوگ خوشی میں کیسے دیندارانہ پہلو اختیار کرتے ہیں، غم میں ان کا دیندارانہ پہلو کیا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا دین خوشی اور غم میں ظاہر ہوتا ہے۔ آج غم کا ایک بڑا علم ہے، ایک بڑا ماحول ہمارے گھر میں اس وقت موجود ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ داعی ہیں، دعوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک قول دعوت ہے۔ آج آپ کے گھر میں جو بھی خواتین آئیں گی اور وہ ضرور آپ کے ان اعمال کی طرف دیکھیں گی، ماشاءاللہ یہ تعلیم کا گھرانہ ہے، یہ تعلم کا گھرانہ ہے، یہ عالمہ کا گھرانہ ہے، یہ دعوت کا گھرانہ ہے۔ جب گھر کو آئیں گے تو لوگ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی سنیں گے، ہمارے حرکات کو بھی دیکھیں گے۔ بس میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ بہن اللہ اسے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کو اپنے شائن شان جزائے خیر دے۔ جس وقت اپنے شوہر کا انتقال ہوا، وہ بہن اس دن اپنے معمولات نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز کا معمول تھا اور انہوں نے تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، سب کے سب دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، جھانک کر دیکھا اس دین کی تعلیم بھی اس بہن نے کیا، اکیلے ہی بیٹھ کر کیا۔ صحیح اسی طرح میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ عمل میں مشغول ہو جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائیں، یاسین شریف کی تلاوت میں لگ جائیں، ایصال ثواب میں لگ جائیں۔ ہم لوگ دیگر باتوں میں برائے کرم ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت مرحوم کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تدفین سے فارغ ہوتے ہی آپ نے صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل، فرمایا تدفین ہوتے ہی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اب ان کا سوال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم سب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر ہم لوگ انا للہ پڑھیں اور عمل میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی
مرحوم کے دل کو بہت سکون بخشے گا۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی نیکی ضرور پہنچتی ہے، اور جو روئیں گے تو اس سے مرحوم کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی اس لیے ان کے سامنے بس اللہ کے مرضی پر ہم بھی راضی ہو جائیں اور اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ تو نے جب بلا ہی لیا بس اس کے ساتھ عافیت کا، ان کے ساتھ عافیت کا، رحمت کا اور عزت کا اور شرافت کا اور درجات کے بلندی کا آپ معاملہ کیجئے۔ ہم ضرور دعا کریں گے، اور خصوصاً ان کے اہل خانہ سے گزارش ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو دعا اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، پڑھتے رہیں، اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، ان کے تمام خطایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاف و شفاف فرمائیں، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفی الایمان۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ایمان بھی کمزور ہے، یقین بھی کمزور ہے، توکل بھی کمزور ہے، تقوی بھی کمزور ہے، یا اللہ کمزور بندے تیرے اچانک کے فیصلے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو نے جو کیا تیری حکمت کے اعتبار سے بہتر سے بہترین کیا، لیکن اے اللہ ہم بندے ہیں، بندے ہونے کے اعتبار سے ہم بہت برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم میں شریعے کو ہمت عطا فرما، یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اعمال تجھے راضی کرنے کے لیے کیے، نماز پڑھے، صدقہ کیے، روزہ رکھا۔ اے پروردگار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ دعا بھی کرتے رہے۔ یا اللہ بلغنا رمضان سے پہلے آپ نے ان کو بلا لیا، یا اللہ جو بھی آپ نے کیا یا اللہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ یا اللہ ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بیوی بھی ہیں، سب کے سب یہ خواب سجائے ہوئے تھے، آج کا رمضان، یہ رمضان ہم یہ کریں گے۔ یا اللہ پورا خواب یہ ایک طرف، آپ کا فیصلہ یہ ایک طرف ہو گیا۔ یا اللہ هو الذی اضحک و ابکا، یا اللہ آپ ہی مسکرانے والے بھی آپ اور رلانے والے بھی آپ ہیں۔ اے پروردگار ہم میں شریعے کے دل کو ہمت عطا فرما، تیرے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، راضی برضا راضی علی القضاء کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام دعاؤں کو، جو کچھ انہوں نے دنیا میں اپنے حیات میں اپنے بیوی کے حق میں، بچوں کے حق میں، بھائیوں کے حق میں، والدین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، ساس سسر کے حق میں، جو کچھ دعائیں اپنے دنیا والوں کے حق میں مانگی ہیں سب کو قبول فرما، ان کی دلی تمناؤں کے مطابق فیصلہ فرما۔ یا اللہ ان کے دلی تمناؤں کے مطابق فیصلہ فرما، یا اللہ ان کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ جان کر انجانے میں، خلوت میں جلوت میں جو بھی غلطیاں ہو چکی ہیں، یا اللہ اس مرحوم کے نیک اعمال کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور پسند ہوگا، اس عمل کے برکت سے معاف فرما۔ یا اللہ اس وقت اس مجلس میں علماء بھی ہیں، داعیوں کی ایک بڑی جماعت ہے، خواتین کی ایک بڑی جماعت ہے، بزرگوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کے آخرت کی فکر
کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا، جو ہمارے حق میں ضروری ہے، ہمارے حق میں وہ لازمی ہے، ہم مانگ نہ سکے، وہ بھی ہمیں عطا فرما اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ یا اللہ اس گھرانے کو قبول فرما، اس گھرانے کو قبول فرما، اس گھرانے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلے میں سب کو راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم کے نقش قدم پر جو کچھ انہوں نے نیک کام کرتے تھے، پورے خاندان کے افراد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا۔ اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔